ہے قرآن ہے سینوں میں، سینوں میں سینہ ظرف ہے، قرآن مظروف ہے۔ زبان سے بات کرو تو پھر آگے چلو، نہیں قریب آ کر پھر بات کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب جب یہ قرآن سینے پر ہو تو پھر تو دنیا کا حدیث ہم نے دیکھ لیا، لیکن یہ ہے سینوں میں، یہ ہے سینوں میں۔ اب ہم اس قرآن کو کیسے سمجھیں؟ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے میرے مولا علی علیہ السلام سے سوال پوچھا، جب میرے مولا نے کہا کانا نقطۃ تحت الباء، میں بے کا نقطہ ہوں، تو سوال یہ سب عرض کیا مولا میں سمجھ نہیں سکا۔ میرے مولا نے اس حالات کی وجہ سے اس کو سمجھایا، اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی درخت آپ لے، نیم کا درخت آپ لے، اس کی نبھولی ہوتی ہے، میں نے نبھولی کو ہاتھ پر رکھا، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ نیم کا درخت ہے جو میرے ہاتھ پر ہے۔ زبان سے بات کرو۔ آپ نے کہا یہ آپ کے ہاتھ، بھائی آگے بیٹھے، رات میں نے کہا تھا میرے قریب وہ بیٹھے جو بات کرے، قریب بیٹھے ہو میں کہ تو بات کرنا ہوگی، ایسے نہ ہو کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ اسلام کا کھانا خراب انہوں نے کیا جو رسول کے منبر کے قریب بیٹھے تھے۔ کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ سورۃ محمد میں میرے حبیب آپ کو آتے ہیں سننے کے لیے، اب وہ آئے نہیں گا۔ اور اللہ نے فرمایا جب وہ باہر نکلے تو وہ تو پڑے تھے نیند میں۔ اب بھائی اپنی بیوی کے پاس تو جائے اور بیوی پوچھے کہ رسول سے کیا سن کر آئے، تو بھائی عزت کا سوال ہے، کچھ تو کچھ بولے گا۔ وہ پڑا تھا نیند میں، ایسی بات کہی جو ملائکہ نے بھی نہیں سنی، اور اتنی جھوٹی حدیثیں بن گئی کہ آج تک ہم سمجھانے میں مجبور ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نعرہ حیدری۔ اللہ نے فرمایا جب وہ باہر نکلتے ہیں تو جن کو میں اللہ نے علم دیا ہے ان سے پوچھتے ابھی رسول کیا کر رہے تھے، ابھی رسول کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے یہی کیا دیدن محترم کہ ہاتھ پر میں نے کہا بھائی یہ ہے نیم کا درخت، نیم کا درخت ہے۔ آپ نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ہاں یہ نیم کا درخت ہے، لیکن حال فی الحال میرے ہاتھ پر نیم کا نقطہ ہے، اس میں درخت میں، اس میں شاخیں بھی ہیں، اس میں پتے بھی ہیں، اس میں جڑ بھی ہے، لیکن آپ کو دیکھنے میں نہیں آتی۔ دیکھنے میں کب آئیں گی؟ جب اس نبھولی کو تراب کے دامن میں دو۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ نبھولی ہاتھ پر میں نے نبھولی رکھی اور آپ کو میں نے کہا کہ یہ پورے کا پورا درخت میرے ہاتھ پر ہے، اس میں شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، جڑ بھی ہیں، لیکن آپ کو دیکھنے میں نہیں آتی۔ کب دیکھنے میں آئے گی؟ جب اس نقطے کو تراب کے دامن میں دو۔ جیسے ہی تراب کے دامن میں دیا درخت نکلا، آپ کو شاخیں بھی نظر آئی، پتے بھی نظر آئے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ جس طرح یہ نبھولی تراب کے دامن میں آئی تو پھر آپ کو درخت سمجھنے میں آیا، اسی طرح قرآن کے نقطے کو ابو تراب کے دامن میں دو۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہی ہے، اگر سمجھنا ہی ہے تو اب قرآن کے نقطے کو ابو تراب کے دامن میں دو تاکہ آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تو پتا چل گیا کہ واقعی یہ پاک سینے ہیں جن میں قرآن ہے۔ اب تو پتا چل گیا کہ یہ پاک سینے ہیں جن میں قرآن ہے، اور ان کا وجود جو ہے وہ ہے حقیقی کتاب ہمارے پاس نہیں۔ میں پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ میں نے کیا عزیزان محترم
یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ملفوظی ہے، حقیقی قرآن یا رسول کی ذات ہے یا آل رسول کی ذات ہے. یہ قرآن ہمارے پاس ملفوظی ہے. اصل میں قرآن وہی ہے، اصل میں قرآن وہی ہے، ماننا الفاظوں کو نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، ماننا الفاظوں کو نہیں ہے، ماننا وجود کو ہے، ماننا وجود کو ہے. میں نے ساری رات قرآن پڑھا، ساری رات میں نے قرآن پڑھا، ساری رات میں نے قرآن پڑھا، اور پڑھ کر آن کے ممبر پر بیٹھ گیا اور میں نے کہا بھائی قرآن میں 3 غلطیاں ہیں. آپ کہیں گے اس سے بڑھ کر تو کافر ہے ہی نہیں جو قرآن سے عیب نکالتا ہے. ارے بھائی سمجھ میں آ گیا کہ عبدالحکیم قرآن سے عیب نکالے تو کافر ہے. ارے بھائی یہ تو ملفوظی قرآن ہے، پیپر ہمارے تھے، پریس ہماری تھی، لیکن میں نے عیب نکالے تو کافر. ارے کوئی الفاظوں سے عیب نکالے تو کافر اور کوئی وجود سے عیب نکالے. اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر نوجوانوں، یہ بخاری کے الفاظ بخاری کے الفاظ ہیں. لیکن بلا بخاری سے پہلے قرآن سے پوچھے. مشرکین کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ رسول ہم جیسا نہیں. یہ الفاظ ہیں سورۃ انعام کے کہ اللہ نے کہا جب ان پر آیتیں آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں قالوا لن نؤمن، ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک ہمیں وہ نہ دیا جائے جو تم نے مثل رسولوں کو دیا. گھبرائے نہیں. دیکھو الفاظ کیا ہے، قالوا لن نؤمن، ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک ہمیں مثل رسول نہ دیا جائے. یعنی سمجھ رہے ہیں مشرکین بھی کہ ہم مثل رسول نہیں. اگر مثل رسول ہوتے تو جو رسولوں کے پاس چیز ہے وہ ہمارے پاس کو ہوتی. اور اللہ نے ایک عجیب جملہ کہا مشرکین کو، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، میں اللہ سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھوں، رسالت کو نہیں. بڑا جملہ. خدا نے کیا کہا کہ میں اللہ سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھوں. رسالت کو کہاں رکھوں؟ کس کی رسالت؟ اپنی. اللہ نے کہا میری رسالت ہے، میں خدا سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھوں. کیونکہ رسول کا جسم ہے ظرف، رسالت ہے مظروف. اللہ کا کام ہمیشہ مظروف سے ہوتا ہے. ایمان سے بتاؤ ہمارے پاس یہ قرآن ہے، ملفوظی قرآن ہے، ہم کہاں رکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں جگہ کہ اس میں کوئی نجاست تو نہیں، اس جگہ میں کوئی عیب تو نہیں، کیونکہ قرآن ہے مظروف، جگہ ہے ظرف. تو ظرف کو دیکھتے ہیں کہ ظرف میں نجاست نہ ہو. پھر ہم اس کے اوپر کپڑے اوڑھتے ہیں. ایمان سے بتاؤ جو ہم قرآن کو کپڑے اوڑھتے ہیں ان میں کوئی نجاست ہوگی؟ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مظروف ہے، کپڑے ظرف ہیں، اس لیے کپڑا کوئی نجس نہ ہو. مسلمانوں تمہیں اتنا عقل ہے، تمہیں اتنا عقل ہے کہ جہاں تم قرآن رکھو وہ کپڑا بھی پاک ہو، وہ جگہ بھی